أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. اور دے دو یتیموں کو ان کے مال، اور نہ تبادلہ کرو ردی کا آلہ کے ساتھ، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر، بے شک یتیموں کا مال کھانا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ بات آپ حضرات مسلسل ہم اپنے درس میں بیان کر رہے ہیں کہ سورۃ النساء کا خلاصہ، دعویٰ اور مرکزی مضمون اور مسئلہ کیا ہے؟ اصلاح، یہ ساتھ ساتھ بولا کریں، اس سے چیز جو ہے وہ یاد ہو جاتی ہے۔ اصلاح معاشرہ، اور جو سورۃ النساء کا پہلا رکوع ہے، اس رکوع کا عنوان کیا ہے؟ اپنے گھر میں ناجائز مال کی آمد کو روکنا۔ اب سب سے پہلے اس آیت مبارکہ کا ربط دیکھیں جی۔ ربط یہ ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اصلاح معاشرہ کی جو کنجی ہے، چابی ہے، وہ ہے تقویٰ۔ 2 مرتبہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، اور قطع رحمی سے اپنے آپ کو بچانا، اس کا بھی حکم آ چکا ہے۔ اب اصلاح معاشرہ کے لیے احکامات کی تفصیل شروع ہو رہی ہے، جن میں سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے یتیموں کے بارے میں جاری فرمایا ہے، اس لیے کہ اسلام کے آنے سے پہلے یہ ایسا طبقہ تھا جو اپنوں ہی کے ہاتھوں سے ذلیل و خوار ہو رہا تھا، جو اپنوں ہی کے ہاتھوں سے معاشرے میں کیا ہو رہا تھا؟ ذلیل و خوار ہو رہا تھا۔ اب یہاں پر مفسرین نے یہ بات بھی ذکر فرمائی ہے کہ سورت کا عنوان تو ہے سورۃ النساء، مگر جب احکامات کی تفصیل پروردگار نے شروع فرمائی تو پہلے عورتوں کے بارے میں خاص مسائل کا بیان نہیں کیا، بلکہ پہلا حکم جو آیا اس سورت میں تو وہ کن کے بارے میں آ گیا؟ یتیموں کے بارے میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرے کے اندر جب ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کے والدین ہوتے ہیں، اس کا والد اس کے بارے میں جو تگ و دو کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے اس کی تعلیم کے لیے، اس کی تربیت کے لیے، اس کی افزائش کے لیے، اور اس کی رہائش بنانے کے لیے، اور اس کی دنیاوی ترقی کے لیے، جب اس کا والد فوت ہو جاتا ہے اور پھر وہ بچہ ہوتا ہے چھوٹا، تو وہ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ بے سہارا ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے پھر بڑوں کے رحم و کرم کے اوپر چلا جاتا ہے، وہ بے سر و سامان ہوتا ہے،
اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بالکل لاچار ہو جاتا ہے، بے کس اور مجبور ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنے کھانے پینے کی چیزوں تک بھی دوسروں کا کیا ہو جاتا ہے، محتاج ہوتا ہے۔ جس طرح آپ جتنے صاحب اولاد ہیں وہ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ اولاد جس طرح اپنے والدین سے چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے تو دوسرے لوگ جو ہیں ان کے سامنے اس قسم کا مطالبہ ہو سکتا نہیں ہے۔ تو یہ لوگ چونکہ معاشرے میں چھوٹے ہوتے ہیں اور پھر بے بس ہو جاتے ہیں، مجبور ہو جاتے ہیں، ان کے سرپرست چلے جاتے ہیں، یہ دوسروں کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں، تو معاشرے کے باقی لوگوں کی بنسبت یہ شفقت کے اور محبت اور پیار کے کیا ہوتے ہیں، زیادہ مستحق ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے پروردگار نے معاشرے کے افراد میں سے سب سے پہلے جن کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے وہ کون ہیں؟ یتیم ہیں۔ اور دوسری جو ہے، آپ حضرات نے سورت آل عمران سنی، اس میں آپ سن چکے ہیں کہ غزوہ احد کے اندر تقریباً 70 صحابہ کرام کیا ہو گئے تھے؟ شہید ہو گئے تھے۔ اب جو صحابہ کرام شہید ہو گئے ان کے بچے پیچھے کیا رہ گئے؟ یتیم رہ گئے۔ اب کیونکہ صحابہ کرام کے لیے پہلی مرتبہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ 70 افراد کے جنازے اٹھانے پڑے، پھر ان کے بچے پیچھے معاشرے میں کیا ہو گئے؟ یتیم ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو متصل سورت نازل فرمائی تو اس میں یتیموں کے احوال کا ذکر فرمایا کہ یتیموں کے ساتھ کس قسم کا رویہ، کس قسم کا حسن سلوک کرنا ہے اور کس قسم کی بد سلوکی سے کیا کرنا ہے بھائی، بچنا ہے۔ سمجھے کہ جناب؟ اس لیے اللہ رب العزت نے سب سے پہلا جو حکم دیا ہے اصلاح معاشرہ میں وہ کون ہے؟ معاشرے کے یتیم بچے اور بچیاں ہیں۔ سمجھے کہ جناب؟ ان کا پہلا حکم ہے کہ ان کے ساتھ خاص طور پر معاشرے میں حسن سلوک کرنا ہے۔ باقی لوگوں کو بھی حکم ہے لیکن خاص طور پر جو ان کے متولی بنے، جو ان کے سرپرست بنے، ان کو خاص طور پر اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے 3 حکم ارشاد فرمائے ہیں۔ ترجمہ پھر سنیں، فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو ان کے مال۔ پہلا حکم، دے دو یتیموں کو ان کے مال۔ ترجمہ سن لیں تاکہ بات پھر سمجھ میں آ سکے۔ نمبر 2، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یہ یتیموں کے مال کو کھانے کے جو ہیلے ہوتے ہیں، جو بہانے ہوتے ہیں، وہ اس آیت میں 2 ذکر کیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یتیم کا مال جو ہے وہ ذرا اعلیٰ قسم کا ہے، اس کا جو پلاٹ ہے، جس جگہ کے اوپر ہے وہ بڑے اچھی اس کی لوکیشن ہے جناب والا، اور جو اپنا پلاٹ اپنے حصے کے اندر آیا ہے وہ بھی بڑا قیمتی ہے لیکن اس کی وہ لوکیشن اور وہ قدر و قیمت نہیں جو یتیم کے کیا ہے بھائی، پلاٹ کی ہے۔ اسی طرح یتیم کا جو جانوروں کی صورت میں سامان ہے تو گنتی کا عدد تو لوگ پورا کر دیتے تھے لیکن یتیم کا جو اعلیٰ قسم کا مال ہوتا تھا اس کا تبادلہ کر دیتے تھے کس کے ساتھ؟ ردی مال کے ساتھ۔ یہ یتیم کے مال کو کھانے کا ایک ہیلا اور بہانہ کرتے تھے کہ دیکھو بھائی یتیم کے، دیکھو اس کا والد گیا 10 جانور تھے، دیکھو ہم نے 10 جانور ہی اس کو دے دیے، اس کی اتنی دکانیں تھیں، اتنی دکانیں دے دی ہیں، اتنے پلاٹ تھے، اتنی پلاٹ دے دیے۔ لیکن جو اعلیٰ قسم کے ہوتے تھے وہ خود رکھ جاتے تھے اور گنتی کا عدد پورا کرنے کے لیے خبیث یعنی کہ ردی جو حصہ ہوتا تھا جس کی وہ قدر و قیمت نہیں ہوتی تھی جو اصل کی تھی تو وہ ان کو کیا کر دیتے تھے؟ دے دیتے تھے اور کہتے تھے دیکھو ہم نے تو گنتی کیا کر دی ہے بھائی، پوری کر دی ہے۔ اور دوسرا بڑا ہیلا کیا تھا کہ لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، فرمایا کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی ان کے مالوں کو کھانا نہیں ہے۔ جب دیکھو نا یتیم کا مال ہے ویسے نہیں کھا سکتے، چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ نے ہمارے پاس رہنا ہے، آپ نے بھی کھانا ہے، اب آپ کے لیے ہم علیحدہ کس طرح پکائیں، کس طرح انتظام کریں، تو وہ اس کو ساتھ ملا لیتے تھے۔ مقصد کیا ہوتا تھا کہ یتیم کا مال زیادہ استعمال ہو جائے گا اور ہمارا مال کیا ہے بھائی، بچ جائے گا۔ تو یتیم کے مال کو کھانے کے 3 طریقے تھے، ایک تو یہ ہے کہ بالکل نہ دینا، اور دوسرا یہ ہے کہ ردی کا آلہ کے ساتھ کیا کر دینا، تبادلہ کر دینا، اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے ساتھ شامل کر لینا، اور مقصد کیا ہونا کہ اس کے ذریعے سے ان کا مال بھی ہم کیا کر جائیں گے، کھا جائیں گے، اور ان کے بڑے ہونے تک آہستہ آہستہ ان کا مال کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آئے گی جناب؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا انہو کان حوبا کبیرا، بے شک یتیم کا مال کھانا
حوبن کبیرہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، سمجھے کہ جناب؟ اب دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا یتیم کا مال کھانا نہیں ہے، یتیم کا مال کھانا نہیں ہے جناب والا۔ یہ جس طرح ہمارے عرف کے اندر یہ کھانے کا اطلاق جو ہوتا ہے، کسی کا جو مال کھا جانا ہوتا ہے، اس کا اطلاق صرف اس پر نہیں ہوتا کہ اس سے روٹی لے لی، سالن لے لیا، فروٹ لے لیے اور اس کو کھا گیا، نہیں، مال کھانے کا اطلاق ہمارے عرف میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، عرب معاشرے میں بھی اسی طرح تھا۔ کوئی کسی کی زمین دبا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمارا مال کیا کر گیا بھائی؟ کھا گیا، سمجھ آ گئی جناب والا؟ ہمارا حق کھا گیا جناب والا۔ اور ان پیسوں کے ذریعے سے، یتیم کے مال کے ذریعے سے رقبہ خرید لے، یتیم کو کچھ نہ ملے، پھر بھی ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ ہمارا مال کیا کر گیا ہے بھائی؟ کھا گیا۔ حالانکہ اس نے کھایا تو نہیں ہے، اس نے تو اس کے ذریعے سے گاڑی خریدی ہے، اس نے اس کے ذریعے سے رقبہ خریدا ہے، اس نے اس کے ذریعے سے کاروبار بنایا ہے۔ تو عرف عام کے اندر یتیم کا جو مال ہوتا ہے یا کسی کا بھی جو حق دبانا ہوتا ہے، اس سب کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی کے مال کو کسی بھی طریقے سے دبا جائے تو عرف عام میں یہی لفظ بولا جاتا ہے کہ ہمارا مال کیا کر گیا ہے؟ آ گیا، سمجھ گئے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ لا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، کہ اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر بھی ان کے مالوں کو کھانا نہیں۔ کیوں؟ انہ کان حوبا کبیرہ، اس لیے کہ یتیم کا مال کھانا یہ کیا ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے، سمجھ گئے؟ تو اس آیت مبارکہ کا خلاصہ عرض کر دوں، خلاصہ کیا نکلا کہ 3 حکم ہے۔ پہلا حکم یہ ہے کہ کل مال کھانے کی اجازت نہیں ہے، ان کا مال ان کو کیا کرنا ہے؟ واپس کرنا ہے، سمجھ آ گئی؟ اور اس سے کیا سمجھ میں آ رہی ہے کہ اوپر بوئے تے لے کے آویں تاں دیونا ہے نا، کیوں جی؟ برادری دے بندے لے کے آویں یار، انہاں نہ آکھو جیڑا کوئی ساڈا حصہ بنتا ہے، سمجھ آئے گی؟ مثال کے طور پہ باپ فوت ہو گیا، بڑے بھائی سرپرست بن گئے، چھوٹے بھائی پیچھے کیا بن گئے بھائی؟ یتیم بن گئے۔ باپ چلا گیا، بڑے بھائی نہیں ہیں، سارے چھوٹے چھوٹے ہیں، چاچا سرپرست بن گیا، ماموں سرپرست بن گیا۔ تو قرآن کیا کہہ رہے ہیں یتیم کے ولیوں کو کہ جب وہ تمہارے پاس اپنے رشتہ داروں کو لے آئیں، جب تمہارے اوپر کیس کر دیں، جب تمہارے خلاف آواز اٹھائیں، تو پھر ان کا مال ان کو دے دو، کیوں جی؟ یا ان کے مطالبے کے بغیر جب وہ بالغ ہو جائیں، سمجھدار ہو جائیں، خود بخود ان کا مال ان کے کیا کر دو۔ ہاں، سمجھ آ گئی جناب؟ اس لیے میں باتیں کرتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ قرآن مجید کے اس حکم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بھائی جب وہ مطالبہ کریں اور آدمی خود دیکھتا رہے، یہ یتیم کا جو ولی اور سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے، وہ خود دیکھتا رہے کہ اب یہ بچہ بالغ ہو گیا۔ قرآن مجید میں آگے یہ الفاظ آئے ہیں کہ یتیموں کی آزمائش کرتے رہو، وابتلوا الیتامی، اور ان کی آزمائش کرتے رہو، حتیٰ اذا بلغ النکاح، حتیٰ کہ وہ پہنچ جائیں کس کو؟ نکاح کی عمر کو، یعنی بالغ ہو جائیں۔ فإن آنستم منہم رشدا، جب تم ان میں سے محسوس کرو کہ ماشاءاللہ سمجھدار ہو گیا ہے، ہوشیار ہو گیا ہے اور بہتر ہو گیا ہے، اس کو چیزیں دینے کے لیے بھیجتے رہو، یہ لے آؤ، یہ لے آؤ، فلاں کام کرو، فلاں پیسوں کے ذریعے سے اس کی آزمائش کرتے رہو۔ جب تمہیں محسوس ہو جائے کہ اب یہ تگڑا ہو گیا ہے، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، پھر ان کا مال ان کے کیا کر دو؟ سپرد کر دو۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ یہ نہیں ہے کہ یتیم بڑے بھی ہو جائے، شادی شدہ بھی ہو جائے، نہیں، ایجن تک کسے کم دے بھی نہیں، صرف بال جا سکتے، باقی یہ کسے کم دے بھی نہیں، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو یہ ہمارے پاس اس قسم کی باتیں آتی رہتی ہے نا، اس لیے یہ باتیں میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں۔ اب آئیے ذرا، یہ ترجمہ آپ کو سنا دیا ہے، اب آیت کے اندر شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے یتیم کا معنی سمجھے، بڑی خوبصورت مفسرین نے تو بڑی لمبی بات کی ہے، میں اس کا خلاصہ آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ یتیم جو ہے نا، یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی اور جو اصل معنی ہے، اس کا لفظی معنی ہے، وہ ہے اکیلا ہونا۔ کیا ہے بھائی؟ اکیلا ہونا، منفرد ہونا، الگ ہونا، اس کو عربی میں یہ یتیم کا کیا ہے بھائی؟ لغوی معنی ہے۔ اس کے لیے مفسرین نے جو مثالیں دی ہیں، ایک مثال آپ کو بڑی آسان سمجھ آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ جو سمندروں کی تہوں کے اندر وہ جو سیپ ہوتا ہے، گھونگا وغیرہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر جو اکیلا موتی ہوتا ہے نا، انفرادی اکیلا موتی ہو اور اس کے ساتھ کوئی نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں در یتیم۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ در۔ اب یہاں سے مفسرین نے اللہ کے حبیب کی طرف چلے گئے ہیں، سمجھ آئے گی کہ آپ کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ در، نہیں سمجھ آئی؟
تو یتیم کا اصل جو لغوی معنی ہے اور اس کا جو اصل لفظی معنی ہے وہ کیا ہے؟ اکیلا ہونا، تنہا ہونا، الگ ہونا، منفرد ہونا۔ اسی وجہ سے سیپ کے اندر جو موتی اکیلا ہوتا ہے نا، اس موتی کو کیا کہتے ہیں؟ در یتیم کہتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے اندر آمنہ کا لال در یتیم ہے۔ وہ کیا ہے؟ در۔ اب سمجھ آئیے در یتیم کا کیا معنی ہے؟ سمجھ آئے گی نا؟ اکیلا موتی ہے اللہ کی مخلوق کے اندر، اس جیسا اور کوئی موتی نہیں ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اس وجہ سے آپ کو بھی کیا کہتے ہیں؟ در یتیم کہتے ہیں جناب والا۔ تو یہ ہے یتیم کا لغوی معنی۔ اصل لفظی معنی کیا ہے؟ اکیلا ہونا، تنہا ہونا، منفرد ہونا جناب والا۔ اور جو سیپ کے اندر وہ موتی جو تنہا ہوتا ہے، اکیلا ہوتا ہے، عرب حضرات اس کو کیا کہتے ہیں؟ در یتیم کہتے ہیں۔ اب آپ اللہ کے حبیب کے حوالے سے آپ کے ذہن میں ایک پوری تفصیل آ جانی چاہیے۔ اور اصطلاح کے اندر یتیم کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ بچے اور بچیاں جن کا باپ کیا ہے بھائی؟ مر جائے، اور وہ بالکل چھوٹے ہوں، نابالغ ہوں، تو ان کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ یتیم کہتے ہیں۔ ان کو کیا کہتے ہیں؟ یتیم کہتے ہیں۔ یہ ہماری عرف کے اندر ہے جناب والا، کہ اصطلاح کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جن کا باپ مر جائے اور وہ بچے چھوٹے چھوٹے پیچھے رہ جائیں، نابالغ بچے رہ جائیں، تو ان کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ یتیم کہتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ تو یہ ہے یتیم کی لغوی اور اصطلاحی تعریف۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ جانوروں کے اندر یتیم اسے کہتے ہیں جس کی ماں مر جائے۔ انسانوں میں جس کا کیا ہے؟ باپ مر جائے، اور جانوروں میں کیا ہے؟ جس کی ماں مر جائے۔ اب ذرا دیکھنا یتیمی کا اطلاق کب تک ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لا یتم بعد احتلام، جب بچہ بالغ ہو جائے تو پھر اس پر یتیمی کا اطلاق نہیں ہوتا، کیونکہ پھر اپنے حالات کا وہ خود ذمہ دار اور جناب والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سنبھالنے والا بن جاتا ہے۔ سمجھ آئے گی؟ اب ذرا آپ نے غور فرمانا ہے آیت کے اندر تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو تم یتیموں کو اموالہم، ان کے مال۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی جب وہ بالغ ہو جائیں پھر تو دور یتیمی ختم ہو جاتا ہے، وہ خود ذمہ دار ہو جاتے ہیں۔ قرآن پھر بھی کہہ رہا ہے ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ یتیم ہی کہہ رہا ہے۔ تو یہ بالکل آسان بات ہے۔ اس کو ہمارے مفسرین کی اصطلاح میں استصحاب حال کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جو لفظ ان پہ پہلا چل رہا ہوتا ہے نا، اسی لفظ کا کیا کر دینا بھائی؟ اطلاق کر دینا۔ اور جب وہ ابھی نئے نئے بالغ ہوئے ہیں تو ابھی ان کے اوپر سے نیا نیا یتیمی کے اطلاق کا لفظ ہٹتا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جو وہ لوگ، اب یتامہ کا ترجمہ کیا حضرت تھانوی نے، کہ وہ لوگ جو ابھی ابھی یتیمی کا دور گزار چکے ہیں، آتو اموالہم، ان کا مال ان کے کیا کر دو؟ سپرد کر دو۔ سمجھ آئے گی جناب؟ اور بڑا باریک نقطہ یہاں پر معارف القرآن میں حضرت مفتی عمر شفیع رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس سے کیا مطلب ہے؟ جب تک وہ نابالغ تھے، یتیمی کا دور گزار رہے تھے، اس وقت ان کو مال نہیں دینا؟ فرمایا نہیں، اس وقت بھی ان کو مال دینا ہے۔ بیمار ہو جائیں ان کا علاج معالجہ کرنا ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے، ان کے کپڑے کا، کھانے پینے کا سارا انتظام کرنا ہے۔ لیکن اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو یتیمی کا دور گزار چکے ہیں ان کو ان کے مال کیا کر دو؟ سپرد کر دو۔ فرماتے ہیں کہ اس میں یتیم کا جو متولی ہے، جو سرپرست ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کا مال ان کے بچپنے تک ختم نہیں کر دینا، ان کے مال کی ایسی حفاظت کرنی ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں ان کو کچھ نہ کچھ کیا کرنا ہے؟ دینا ہے۔ مفسرین فرما رہے ہیں اس سے یہ مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کہ یتیم کا جو متولی اور سرپرست ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ یتیم کے مال کی حفاظت کرتا رہے۔ کس طرح؟ یتیم کی تربیت بھی ہوتی رہے، یتیم کا مال کسی اچھی جگہ کے اوپر لگاتا رہے، کسی کاروبار کے اندر لگاتا رہے، کسی اور کام میں لگاتا رہے، تاکہ اس کے بالغ ہونے تک اس کا مال ختم نہ ہو جائے بلکہ اس کا مال کیا ہے بھائی؟ بڑھتا چلا جائے۔ اور جب وہ یتیمی کا دور گزار چکے، یتیمی کا دور ختم ہو جائے تو پھر اس کا مال کیا کر دیا جائے؟ اس کے سپرد کر دیا جائے۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو یہ بات ہے۔ فرمایا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو ان لوگوں کو جو اپنا دور یتیمی کیا ہے؟ گزار چکے ہیں۔ سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو ان کے
جناب والا جب تک وہ یتیم ہو یہ نہیں ہے کہ اس وقت ان کو نہیں دینا، اس وقت بھی ان کو کیا کرنا ہے، دیتے رہنا ہے۔ ان کو معاشرے میں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دینا کہ دیکھو بھائی ہمارا تو والد چلا گیا، اب ہماری کوئی بات ہی نہیں سنتا، اب ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک بھی نہیں کرتا۔ فرمایا نہیں، جو سرپرست ہیں جب تک وہ یتیمی کی حالت میں ہوں اس وقت بھی دیتے رہیں، جب ان کا دور یتیمی ختم ہو جائے تو پھر جو مال تمہارے پاس ہو وہ سارے کا سارا ان کو کیا کر دو، واپس کر دو۔ تو اس وقت جو ہے نا، اب دیکھو یہاں پر قرآن مجید کا خطاب یا ایھا الذین آمنوا نہیں بلکہ کیا ہے، یا ایھا الناس ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر اس وقت یہ بیماری عام اور تام تھی کہ لوگ سرے سے ہی یتیموں کا مال کیا کرتے تھے، کھا جاتے تھے۔ سمجھ آئے گی جناب والا، بالکل ان کو کچھ دیتے ہی نہیں تھے، اور جب وہ بڑے ہو جاتے اور کسی چیز کا مطالبہ کرتے تو ان کو کہتے دفع ہو جاؤ، کیا ہے بھائی، دوڑ جاؤ یہاں سے۔ سمجھ آئے گی، کیا تھا تمہارے باپ کا، کیا آج تم ہم سے مانگ رہے ہو، اتنے سارے تھے ہم تمہیں پالنے لگے ہیں جناب والا، اب تم بڑے گئے ہو گئے تو ساڑی بلی کے ثانی میاؤں میاؤں، اب ہمیں کہتے ہو کہ ہمارے باپ کا جو حصہ ہے وہ ہمیں کیا ہے بھائی واپس کر دو، کچھ بھی نہیں تمہارے باپ کا، خاک تھی بس، جاؤ خاک کو کیا ہے اٹھا کر بھائی چلے جاؤ۔ سمجھ آئے گی۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ نہیں ہے کہ وہ تم سے مانگے تو تب دینا ہے، جب وہ بالغ ہو جائیں، جب شعور پکڑ جائیں، پھر خود ہی ان کا مال ان کے کیا کر دو بھائی، سپرد کر دو۔ دیکھو نا، اگر کسی کا باپ موجود ہوتا ہے تو وہ جو کمائی کرتا ہے تو وہ اس کو رکھتا نہیں ہے، اس کو کاروبار میں لگاتے رہتا ہے، اس کو اور چیزوں میں لگاتے رہتا ہے، کیوں؟ تاکہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ کیا ہے آ جائے۔ تو فرمایا یتیموں کا جو ولی بنے، جو سرپرست اور ذمہ دار بنے، اس کی ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ جب تک وہ یتیمی کی حالت میں ہو ان پہ خرچ کرتا رہے، ان کو دیتا رہے، اور پھر ان کے مال کی اس طرح حفاظت کرتا رہے کہ مال کم نہ ہو بلکہ مال کیا ہے بڑھتا رہے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو پھر ان کے کیا کر دے بھائی، سپرد کر دے، پھر وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ آگے دیکھیے ذرا، آگے جو دوسرا حکم ہے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبدیل کرو تم خبیث کو طیب کے ساتھ۔ یہاں پر خبیث اور طیب کے مفسرین نے دو معنی ذکر کیے، صرف یہی سن لو، تیسری بات انشاءاللہ پھر کل کریں گے۔ خبیث اور طیب کے مفسرین نے دو معنی کیے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ خبیث حرام کو کہتے ہیں اور طیب کس کو کہتے ہیں، حلال کو کہتے ہیں، یہ ایک معنی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ ولی کو سمجھا رہے ہیں، ولی کو کیا کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں کہ تیرا اپنا مال تیرے حق میں طیب ہے، یتیم کا مال تیرے لیے خبیث ہے۔ یتیم کا مال تیرے لیے کیا ہے، نہیں سمجھ آ رہی؟ ویسے کسی بندے کو کہا جائے بڑا خبیث ہے تو چس آئے گی نا، پھر اگر وہ کچھ کر سکتا ہے تو ہمیں لٹا دے گا، لیکن اگر ایک آدمی دیکھو خبیث مال کھا رہا ہے تو حقیقت میں پھر اس کے خبیث ہونے میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ سمجھ آ گئی جناب والا؟ تو حرام جو ہے نا، حرام اس کو بھی قرآن مجید میں کیا قرار دیا گیا ہے، خبیث قرار دیا گیا ہے، اور جو پاکیزہ مال ہے، حلال مال ہے، اس سے کیا قرار دیا گیا ہے، طیب قرار دیا گیا ہے۔ تو اللہ سمجھا رہے ہیں یتیم کا والی بڑا بھائی ہونے کی شکل میں ہو یا چاچا ہونے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل کے اندر وہ ان کا ذمہ دار اور سرپرست ہو، اسے سمجھایا جا رہا ہے یتیموں کا مال تیرے حق میں خبیث ہے، تیرے حق میں کیا ہے، خبیث ہے، اور تیرا اپنا مال تیرے لیے کیا ہے، طیب ہے۔ بس اپنا طیب مال کھانا ہے اور حرام مال کے قریب نہیں جانا، سمجھے گی؟ اور دوسرا معنی خبیث اور طیب کا سورۃ بقرہ میں گزر چکا ہے کہ لا تیمموا الخبیث منہ تنفقون، خبیث کا معنی ردی مال اور طیب کا معنی کیا ہے، اعلیٰ مال، سمجھ آئے گی؟ یعنی کہ خبیث کا معنی گھٹیا مال اور طیب کا معنی کیا ہے، اعلیٰ مال۔ تو یہ بھی لوگوں کے مالوں کو کھانے کی ایک ترتیب ہو سکتی ہے جناب والا، کہ جو یتیم کا مال ہے وہ اعلیٰ کوالٹی کا ہے، یتیم کا پیسہ اچھا ہے، یتیم کی جناب جائیداد اچھی ہے، اس کا گھر بار اچھا ہے، لیکن ابھی چونکہ اس کو سمجھ نہیں ہے، اس کے بڑے ہونے سے پہلے ہی کیا کر دیا جائے، تبادلہ کر دیا جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں خبردار، یتیم کے مال کے ساتھ تبادلہ کرنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، کہ تم یہ سمجھو کہ یتیم کا جڑا قلعہ ہے نا وہ بڑا سوادی ہے جناب والا، اتنے پانی چنگا لگتا ہے، موٹر اتنے سوادی ہے، وہ جن تک بال ہے انہوں کی پتہ کل وڈا ہو گیا تو کچھ آپ ہی کر لی سی، سارا کام تو اچھا تو نہیں نہ کر کے دیونا، سمجھ آئے گی جناب والا؟ تو پھر اس کو اچھے جو اس کے بدلے میں اس کو ردی جگہ دے دینا اور اپنی جو ہے وہ اس کا حصہ لے لینا، کون سا، اعلیٰ قسم کا۔ یہ جو ہے نا باتیں جو ہیں
بالکل عام اور تام ہے. یہ باتیں ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ عام اور تام ہے. الامان والحفیظ. سمجھ آئے کہ جناب والا رو رہے ہیں معاشرے میں یتیم لوگ اور بچے جناب والا، کوئی بھی ان کا پرسان حال نہیں ہے جناب والا. سمجھ آئے گی. اور پھر ان کے حصے میں جو اعلیٰ قسم کی چیزیں ہیں، جن پلاٹوں کی لوکیشن اچھی ہے، جہاں پہ دکانیں بننی ہیں، جہاں پہ اور انتظام ہونا ہے، وہاں پر یتیموں کا کوئی حصہ وغیرہ نہیں ہے. بس جو موجود ہے انہوں نے آگے آگے قبضہ کر لیا ہے. بھائی یتیم پیچھے ہی پیچھے کیا ہے بھائی رہے گا. ان کو سزا مل رہی ہے کہ تو اپنے پیو نو مرن کیوں دیتا ہے؟ نہ مرن دی ہوا جناب والا جلے توڑا رہی ہی کو نہیں ہوں توڑے بارے کون کرے. سمجھا کہ جناب. تو خبیث جو ہے اس کے دو معنی. ایک تو یہ سمجھا دیا کہ تیرے حق میں یتیموں کا مال کیا ہے بھائی؟ خبیث ہے. اب خبیث نہیں بننا، بندے کا پتر بن کے اپنا حلال کی کرنا ہے بھائی، کھاونا ہے. سمجھے گی. اور دوسری بات کیا ہے کہ خبیث کا معنی ردی اور گھٹیا مال ہے، اور طیب کا معنی کیا ہے؟ اعلیٰ اور ایک نمبر قسم کا عمدہ مال ہے. فرمایا کہ خبردار تبادلے کی شکل بھی نہیں، بس ان کا جو ہے وہی ان کے سپرد کرنا ہے، ان کے مال کے ساتھ تبادلہ نہیں کرنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یتیم کے ولی کو تبادلے کی اجازت نہیں ہے تو یتیم کا ولی ان کے مال کا کسی اور کے ساتھ تبادلہ کر سکتا ہے جو دو نمبر مال ہے؟ اگر یتیم کے سرپرست کو خود تبادلے کی اجازت نہیں ہے گھٹیا مال کے ساتھ، تو کیا خیال ہے یتیم کا جو ولی اور ذمہ دار ہے وہ کسی اور کے ساتھ یتیموں کے مال کا تبادلہ کر سکتا ہے؟ ادنا کا اور اعلیٰ کا بالکل نہیں کر سکتا. سمجھ آئے گی. ترجمہ دوبارہ سن لیجیے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو ان کو جو دور یتیمی گزار چکے ہیں، اموالہم ان کے مال. سمجھ آئے گی. بس ان کو دے دو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ تبادلہ کرو تم خبیث کا طیب کے ساتھ. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ تم ان کے مال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر. تفصیل کل انشاءاللہ اس کی بھی عرض کریں گے. إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، بے شک یتیم کا مال کھانا چھوٹا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ. حوبن کبیرہ، حوبن کا معنی بھی بڑا گناہ ہے. ابن عباس نے فرمایا کبیر پھر کس کو کہتے ہیں؟ بڑے کو کہتے ہیں. فرمایا یہ جو گناہ ہے نا بہت بڑا کیا ہے بھائی؟ گناہ. اللہ ہم سب کی اس صورتحال سے اگر ہمیں دو چار ہونا پڑے تو اللہ حفاظت فرمائے. یہ ہے اصل میں کہ اپنے گھر میں آنے والے مال کو ناجائز مال سے کیا کرنا. اللهم